السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے ماچس والی لڑکی۔ یہ ایک نئے سال کی شام تھی۔ آسمان پر دھند چھائی ہوئی تھی اور بہت زیادہ سردی پڑ رہی تھی۔ جھپٹے کے وقت ایک غریب سی لڑکی ماچس فروخت کرتی پھر رہی تھی۔ اس کے بال زرد تھے، وہ ننگے پاؤں گلیوں میں پھر رہی تھی۔ اس کے پیر اور ٹانگیں سردی سے نیلے ہو رہے تھے، اسی طرح اس کے ہاتھ بھی سردی سے نیلے ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے تھیلے میں ایک تھیلا پکڑا ہوا تھا جس میں ماچسیں بھری ہوئی تھی۔ وہ دکھی لگ رہی تھی، لگتا تھا کہ اس نے تمام دن میں ایک بھی ماچس نہیں فروخت کی۔ اس لیے وہ اپنے گھر جاتے ہوئے ڈر رہی تھی کہ وہ خالی ہاتھ گھر کیسے جائے، کیونکہ اس کے باپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے ایک بھی ماچس نہیں فروخت کی تو وہ اسے بہت مارے گا، اور یہی ڈر اسے گھر جانے سے روک رہا تھا۔ اب برف گرنے لگی تھی، اس کے زرد بالوں پر بھی برف جمی ہوئی تھی۔ روشن کھڑکیوں سے بھنی ہوئی بطخوں کی خوشبوئیں گلیوں میں پھیل رہی تھی۔ آج نئے سال کی شام تھی، اس لیے لوگ اپنے گھروں میں اچھے اچھے کھانے پکا رہے تھے، اور جن گھروں میں بطخیں بھونی جا رہی تھیں ان کے بھونے جانے کی خوشبو کھڑکیوں کے راستے باہر پھیل رہی تھی۔ سب لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ وہ گلی کے کونے پر کھڑی ہو گئی۔ سردی زیادہ بڑھ رہی تھی اور لڑکی کے لیے سردی سے بچاؤ کا راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماچسوں کی طرف دیکھا اور سوچا کیوں نہ ایک تیلی جلا کر دیکھوں۔ تبھی اس نے ایک ماچس کی تیلی جلائی۔ تیلی میں سے ننھا سا شعلہ نکلا اور اسے گرم کر گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ایک گرم چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، مگر جیسے ہی ماچس کی تیلی بجھی تو اس کے جسم کو سردی محسوس ہوئی۔ اس نے دوسری ماچس کی تیلی جلائی۔ اسے لگا کہ سردی کی دیوار سامنے سے ہٹ گئی ہے اور وہ ایک میز کے پاس بیٹھی ہوئی ہے جس پر بھنی ہوئی بطخ اور سیب رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بھوکی تھی، اس کی آنکھیں کھانے پر لگی ہوئی تھی۔ وہ کھانے پر جھپٹنا چاہتی تھی کہ تیلی بجھ گئی۔ اس نے پھر تیلی جلائی۔ اس مرتبہ وہ ایک بڑے کرسمس ٹری کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی بتیاں اور بلب اس کے سر پر لٹک رہے تھے۔ تحفے خوبصورت کاغذوں میں بند کیے ہوئے تھے اور ان تحفتوں کو گولڈن اور سلور پنوں سے باندھا گیا تھا۔ یہ تحفے کرسمس ٹری کی شاخوں سے بندھے ہوئے تھے، اور کرسمس ٹری کی سب سے اونچی چوٹی پر ایک پری اپنے ستارے والی چھڑی لیے کھڑی تھی۔ جیسے ہی لڑکی نے اپنا ہاتھ سب سے قریب کی شاخ کی طرف بڑھایا، اسی وقت تیلی بجھ گئی اور یہ منظر بھی غائب ہو گیا۔ آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹ کر زمین کی طرف گرا۔ لڑکی نے سوچا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی مر رہا ہے۔ یہ بات اس کی دادی نے بتائی تھی۔ اس کی دادی نے کہا تھا کہ جب زمین پر کوئی مرتا ہے تو اس کے نام کا ستارہ آسمان پر ٹوٹ کر گرتا ہے۔ اس نے ایک اور تیلی جلائی۔ اب برف پر اسے اپنی دادی کھڑکی نظر آئی تو وہ بہت ہی مہربان تھی، اس سے بہت پیار کرتی تھی، اور یہ پیار کرنے والے کیوں مر جاتے ہیں؟ وہ بھی تو مر گئی تھی۔ اب جو اس نے اپنی دادی کو دیکھا تو اس نے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیے۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں دادی جان، وہ چلا کر بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی دادی بھی غائب ہو جائے، جیسے چولہا، بنی ہوئی بط اور کرسمس ٹری غائب ہو چکے تھے۔ تو اس نے روشنی رکھنے کے لیے اس کے بعد دوسری تیلی جلدی جلدی جلانا شروع کر دی۔ تیلیوں کے جلنے سے ایسی روشنی ہو گئی جیسے یہ رات نہ ہو بلکہ دن کا وقت ہو۔ اس کی دادی بہت لمبی ہو گئی اور بہت ہی خوبصورت بھی لگنے لگی۔ دادی نے جھک کر لڑکی کو اٹھایا اور اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور جنت میں لے گئی، جہاں نہ سردی تھی، نہ بھوک تھی، نہ ڈر تھا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ نئے سال کی پہلی رات کو ماچس فروخت کرنے والی پیاری سی چھوٹی سی لڑکی سردی سے جم کر مری ہوئی پائی گئی۔ وہ گلی کے کونے پر مری پڑی تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ لوگوں نے کہا دیکھو اس نے کس طرح اپنے آپ کو گرم رکھنے کی کوشش کی۔ یہ اندازہ انہوں نے جلی ہوئی تیلیوں سے لگایا جو اس نے اپنی ساری ماچسوں کی تیلیاں جلا کر گرائی تھی۔
اس نے اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے تیلیاں نہیں جلائی تھیں بلکہ اپنے تصور کو قائم رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، اور لوگ کیا جانے کہ وہ کتنی خوش ہو کر اپنی دادی کے ساتھ نئے سال کے دن گئی تھی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔